وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیات مبارکہ 80، 81 اور 82. آیت شریفہ نمبر 80 اور 81 میں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے لڑکے کو قتل کرنے کی جو حکمت تھی وہ بیان فرمائی. آیت شریفہ کا بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ دروس اور نصیحتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذکر کی جا چکی ہے. آخری درس، آخری نصیحت جس کے بارے میں بات چل رہی تھی، اسی کو کچھ مزید واضح کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے فیصلوں میں خیر ہے، لیکن بندے اس سے غافل ہیں. اور عام بندے نہیں بلکہ بڑے بڑے شان والے بندے بھی وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتے. موسیٰ علیہ السلام ساری کائنات کی امتوں سے بڑے، 5 سب سے بڑے رسولوں میں سے ایک، غلام کے لڑکے کے قتل کرنے کی حکمت وہ بھی سمجھ نہ پائے. تو کیا کرنا ہے؟ یہ بات گزشتہ درس میں شروع ہوئی تھی. مصیبت سے بچنے کے لیے اور آئی مصیبت کو دور کرنے کے لیے جہاں تک استطاعت ہو کوشش کرنا ہے، اور جب وہ ہو جائے اسے میں آپ پسند نہیں کرتے تو منہ نہ بنائیں، قسمت کا شکوہ نہ کریں، اللہ کے بارے میں برے گمان کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ کے فیصلہ پر راضی ہو جائیں. اللہ جانے جس کو میں آپ نے شر سمجھا ہے، اللہ نے اس میں کتنی خیر رکھی ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں پھینک دیا. شر تھی یا خیر تھا؟ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اب بھی جائے کوئی اندھے کنویں میں گر جائے یا بھائیوں سے کہے مجھے جا کے پھینک آؤ، لیکن اس شر سے اللہ نے کیا نکالا؟ مصر کی حکمرانی کہ جو چاہیں سو کریں بطور وزیر خزانہ، اللہ تعالی نے وہ عطا فرمائی. ان کی وجہ سے جیل تک دعوت توحید کی آواز بلند ہوئی. ماں باپ اور بھائی بادیہ نشینی کی زندگی سے مصر میں آئے، اور اللہ جانے اور کیا کیا خیر ہوئی. تو یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے مصیبت کے پیٹ سے نکلا، اور نکالنے والے اللہ ہیں. آئیے روزمرہ زندگی کے بارے میں اللہ پاک نے ایک عظیم الشان نصیحت فرمائی ہے. سورہ النساء آیت شریفہ نمبر 19، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے سے. کن کے ساتھ؟ بیویوں کے ساتھ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ معاشرت رکھو، اپنے معاشرتی تعلقات اچھے طریقے سے رکھو. اور اس کے بعد
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں ناپسند کرو، اللہ کے لیے میں آپ اس پر غور کریں، ہمارا سارا دین ہمارے لیے، صاحبان سارا دین ہماری خیر کے لیے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرو تو کیا کرو؟ چھٹی کرا دو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، قریب ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی خیر فرما دے۔ مجھے آپ کو پتا ہے، اور یہ مطلب نہیں کہ بیوی لازماً ناپسندیدہ ہو کہ اس سے خیر آئے گی، اس کو پسندیدہ بنانے کے لیے انسانی حد تک وعظ نصیحت، سمجھنا سمجھانا وہ اختیار کیا جائے، لیکن اپنی ناپسند کو فوراً لاگو کر کے چھٹی نہ کروا دیں۔ اگر میں آپ اور ہمارا معاشرہ اس ربانی حکم کی تعمیل کرے تو گھروں کے کتنے بگاڑ سیدھے نہ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن کسی مومنہ سے جدا نہ ہو جائے اگر وہ اس کی ایک بات ناپسند کرتا ہے تو دوسری بات پسندیدہ بھی ہے۔ یہ بات بے حیائی کی نہیں، بے دینی کی نہیں، دین کے بارے میں کمپرومائز نہیں، عام معاشرتی زندگی میں ہنڈیا وقت پہ نہیں ملی، یوں کا یوں ہو گیا، یوں کا یوں ہو گیا، اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کی نسل سے ہے، تو کیا ہے؟ تو سارا ہی ٹھیک ہے۔ کتنا عظیم الشان یہ قاعدہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ایک آدمی ہے صحت مند، چاق و چوبند، قوت کے عروج پر، خدشہ ہے کہ بری راستوں پہ چل نکلے، اللہ نے بیمار کر دیا، پنکچر کر دیا، اس کا ہوش جو جا چکا تھا واپس آ گیا، اللہ کے روبرو دعائیں، سجدے، بزرگوں کے قدم دبانے شروع کر دیے، بیجی، دادی اماں، نانی اماں اس کے سامنے جھکنے لگا، میرے لیے دعا کرو۔ اب اس کے لیے قوت و طاقت اچھی تھی یا یہ بیماری اچھی تھی؟ برائی کے راستے پہ جا کے جہنم کی طرف جا رہا، اور برائی کے راستے جاتے جاتے معلوم نہیں اس کی کرکی ہو جانی تھی، اور معلوم نہیں اس کی گردن کو کاٹ دیا جانا تھا۔ برائی کا نتیجہ تو برائی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی ماں کی، باپ کی، دادوں کی، نانوں کی، کسی کی دعا سن لی، بیمار کر دیا، اور بظاہر ایسی بیماری آئی کہ اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھنے لگا، اور رو رو کے اللہ سے التجا کرنے لگا، مسجد میں سب سے پہلے آئے اور سب سے بعد میں جائے۔ یہ بیماری اس کے لیے نفع کا سودا ہے یا نقصان کا؟ جواب دیجیے۔ ایک آدمی کاروباری عروج پہ ڈیل ہو رہے ہیں، آرڈرز پہ آرڈر آ رہے ہیں، یا انکریمنٹس پہ انکریمنٹس مل رہی ہے، ترقیاں ہو رہی ہیں، کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ اللہ نے کسی مالی پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور جب جا رہا تھا تیزی سے نگاہیں خراب ہو رہی تھی، اور سمجھ رہا تھا بغیر لیڈیز سیکٹری کے گاڑی چلے گی نہیں، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ چاہیے، بزنس ہی چلتا ہے ان کے بغیر۔ سمجھایا گیا، بجھایا گیا، نہیں، پشت پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتا تھا۔ اللہ نے ایسا خسارہ کیا کہ آنسو تھمتے ہی۔ اب لائے گا لیڈی سیکٹری، مسجد سے غائب تھا، اب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
تھو تھو کرتا تھا، بیگم کو شدید ترین اپنی نفرت کا شکار بنایا ہوا تھا، اب سر پہ جب پڑی رب کی تو دماغ ٹھیک ہو کہ نہیں؟ اب بن گیا اللہ کا بندہ، ماں باپ کا ادب کرنے والا، سسرال کے ساتھ ادب سے پیش آنے والا، لیڈی سیکٹری ویکٹری کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کی کاروبار کی ترقی اچھی یا بربادی اچھی؟ خود بچ گیا، کاروبار تو بات کی چیز ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ میں کہہ تو رہا ہوں اللہ میرے دل میں بھی اتار دے، اور آپ سن تو رہے ہیں اللہ دل میں بھی اتار دے۔ اور اس کا فوری فائدہ یہ ہے کہ جس کے دل میں یہ بات آ جائے، ٹینشن اس سے دور ہو جائے، جو میرے رب نے کیا وہی ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہو اس کا یہ معنی نہیں علاج نہ کرے، کوشش نہ کرے، خوب کرے، لیکن جو ہو جائے اس پہ راضی ہو۔ نیند خراب ہوگی، یہ رات کو نیند نہیں آئی، اور ایک دفعہ کھل گئی تو پھر دوبارہ آئی نہیں۔ اللہ جانے اس کے کتنے اسباب ہیں۔ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ میں آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، اور اس قانون کو بدل و جان نہیں مان رہے کہ خیر اس میں ہے جو میرے مولا نے کر دیا۔ فوت ہو گیا کوئی پیارا، ٹھیک ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ بیمار ہو گیا کوئی، اسی میں خیر ہے۔ نقصان ہو گیا، اسی میں خیر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ یقین دے۔ اگلی آیت کریمہ اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے، پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ دروس عرض کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جہاں تک دیوار ہے تو 2 لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے۔ جہاں تک دیوار تو شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک شخص تھا۔ آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں قوت کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ آپ کے رب کی جانب سے رحمت، اور میں نے اسے اپنی مرضی سے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ وہ حقیقت ہے جس پر آپ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک بستی میں گئے، مہمانی طلب کی، انہوں نے انکار کیا۔ بستی میں ایک دیوار دیکھی، گرنا چاہتی ہے، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے ہماری مہمانی سے بھی انکار کیا اور آپ ان کی مفت میں دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ وہ بیان کر رہے ہیں یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جانے کتنے دروس اور عبرتیں ہیں، ان میں سے ایک، یتیم بھی مال و دولت کا مالک ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جب اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، زکوٰۃ کے فرض ہونے میں زکوٰۃ والے کی عمر نہیں دیکھی جاتی، کیا دیکھا جاتا ہے کہ مال نصاب کوئی حد تک پہنچا ہے کہ نہیں۔ وہ یتیم کا ہو، بیوہ کا ہو یا بالغ کا ہو، جس کا بھی ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ دوسری بات، مال والے کا مال اس تک پہنچنے میں رکاوٹ بننا۔ خضر علیہ السلام کو اللہ کے بتلانے سے خبر تھی کہ اس دیوار کے نیچے
وہ خزانہ ہے۔ تو انہوں نے ان غلاموں کو، ان یتیم لڑکوں کو خزانے تک پہنچنے دیا یا روکا؟ یہاں بھی پھر وہی بات، خزانے تک پہنچنے سے روکنے میں بظاہر خیر ہے کہ شر ہے؟ بظاہر آپ کے پیسے ہیں، آپ کو لینے نہیں دے رہے، خیر کی دسی آئی؟ بظاہر شر ہے۔ پھر اور یہ کس کے حکم سے تھا؟ تو جو اللہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، میری آپ کی سمجھ حتیٰ کہ نبی کی سمجھ میں ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب تک خبر نہ تھی کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو ان کی سمجھ میں بات آئی؟ اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے، بعض لوگ اللہ مجھے ان کو ہدایت دے، دین کی بات بتلائی جائے، کہتے میری سمجھ میں نہیں آئی، اور ساتھ دوسرا بات یہ کرتے ہیں بھائی بات وہ کرنی چاہیے جس کی سمجھ ہو۔ تو ہے کون؟ تیرے پیٹ میں جو بیماری آتی ہے اپنی سمجھ کی کرتا ہے، یہ ڈاکٹر کی مانتا ہے؟ ڈاکٹر کی چلتی ہے، تیری چلتی ہے؟ تو ڈاکٹر بڑا ہے یا رب ذو جلال بڑے؟ ہڈی ہے کہتا کچھ بھی نہیں، اسپیشلسٹ کہتا نہیں اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ تو عقل مند اس کی بات مانے گا یا اپنی دوائے گا؟ ظاہر ہٹا کٹا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کی مان کے علاج شروع کیا جائے گا یا ہٹے کٹے کی بات مانی جائے؟ ساری دنیا میں نظام یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کی، اس کے شعبے میں بات تسلیم کی جاتی ہے، تو رب سے بڑا کون ہے؟ شریعت کے یہ کوئی بندہ اپنے عقل کو معیار نہ بنائے، یہ سراسر بدبختی کا سودا ہے۔ اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات ان کی توفیق سے عرض کی گئی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين